بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز قیامت لوگوں میں سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت نہ جانتا ہو۔ ہر انسان کی بلکہ مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف اور حجر اسود کو چومے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کی فضیلت کیا ہے؟ لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں اور تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے؟ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے پیار اور محبت ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حجر اسود عربی زبان میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے ہیں بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کی دیوار پر نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو پہچان کر سینے سے لگا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن الحاص سے مروی ہے کہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی کبی مسجد حرام وہاں رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ پر نصب کیا۔ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا، ایک یاقوت ہے۔ یہ جب نازل ہوا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں سے کالا پڑ گیا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور گواہی دے گا ان لوگوں کے لیے جس نے حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود کو چومنے کے شوق میں تو لوگ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ چند دن قبل کی بات ہے، ایک طواف کرتے وقت شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اسے اٹھا کر اس کے ہونٹوں کو حجر اسود کے ساتھ لگایا۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے بچے، بوڑھے، کمزور لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پیچھے مڑے تو دیکھا عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ میں تجھے صرف اسی لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے پیارے نبی نے چوما ہے۔